السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 10th کلاس سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32 سے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم۔ سورۃ الاحزاب کی ان آیات کا تعلق پچھلے لیکچر کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، لستن تم نہیں ہو، کاحد من النساء مثل عورتوں کے، کسی ایک کے، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا درجہ روئے زمین میں رہنے والی تمام عورتوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نسبت اور تمہارا تعلق نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کو بلند فرما دیا۔ قرآن پاک کی نسبت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس کو تمام کتابوں کا سردار بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اس امت کی ہوئی تو یہ امت بقیہ تمام امتوں کی سردار بن گئی۔ غرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہوئی وہ چیز بلند و بالا ہوتی گئی، اعلیٰ اور عرفہ ہوتی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح، کوئی معمولی عورتیں نہیں ہو، تمہارا درجہ، تمہارا مقام، تمہاری فضیلت، تمہارا مرتبہ دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے۔
لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ یہ چند شرائط ہیں جو اللہ رب العزت نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ خطاب دنیا میں رہنے والی تمام خواتین کے لیے ہے۔ سب سے پہلا حکم ان اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، تقوی اختیار کرو۔ فلا تخضعن بالقول، تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہ کرو، یعنی کسی اجنبی مرد سے مجبوری کی صورت میں بات کرنی پڑ جاتی ہے تو نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، کیونکہ عورت کے لیے کسی بھی اجنبی مرد سے بات کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری کی صورت میں کبھی بات کرنی پڑ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ نرم لہجہ اختیار نہ کریں۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، پھر لالچ کرے گا وہ بندہ جس کے دل میں بیماری ہے۔ جو بندہ بیمار ہوگا شیطانی خواہشات کا اور شیطانی نفس کا بیمار ہوگا، وہ بندہ لالچ کرے گا کہ نرم لہجے میں بات ہو رہی، میں بات تھوڑی سی اور کر لوں، بات تھوڑی سی اور کر لوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا کہ نرم لہجے میں کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کرنی۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بندہ اور باتیں کرنے کا لالچ کرے گا جو بیمار ہوگا۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُلْنَا، اور کہو، قَوْلًا مَعْرُوفًا، معقول بات، یعنی جتنی معقول بات بنتی ہے بس اتنی کرو، کوئی لمبی زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان خواتین کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اگر کوئی دوست ہے، وہ اپنے دوست کو ملنے کے لیے آتا ہے، وہ اگر کسی خاتون کا بھائی ہے یا اس کا خامد ہے یا اس کا بیٹا ہے، تو خاتون کے لیے حکم یہ ہے کہ دروازہ کھٹکے، تو اگر مرد گھر میں نہیں ہے اور یہ دروازے پر خود جاتی ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہاں نرم لہجے سے بات نہیں کرنی، اور اتنے اکھڑے ہوئے لہجے سے بات بھی نہیں کرنی کہ جس سے اگلا بندہ سمجھے کہ یہ تو بہت بدتمیز عورت ہے۔ ہاں، اس انداز میں دو ٹوک بات ہو کہ بھئی کون ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے، بس دو ٹوک الفاظ میں بات ہو، معقول بات۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، معقول بات ہو بس، اور اتنی معقول کہتے ہیں اتنی بات ہو جس سے کام چل جائے، زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ اگلا حکم ازواج مطہرات کو، لیکن دنیا میں رہنے والی تمام خواتین کے لیے حکم، وَقَرْنَ، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ یہ میں نے جو بریکٹ کی ہیں یہ آپ کی ایکسرسائز میں آنے والی آیات ہیں، ان کو یہی پہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ان کا وہاں پہ آیات کا مفہوم پوچھا گیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس کا مفہوم یہیں پہ سمجھ لیجئے، وَقَرْنَ، اور ٹھہری رہو، فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور اگر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر پردہ کر کے نکلنا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور اگر ضرورت پڑ جائے، عذر بن گیا، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر پردہ کر کے نکلنے کی اجازت ہے، بغیر پردے کے خاتون کو گھر سے باہر جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ ہماری ایکسرسائز کی آیت نمبر 3 ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اس کا معنی ہم نے لکھا ہے زینت نہ دکھاتی پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی، تبرجہ کا معنی زینت، جاہلیت الاولی، پہلے جاہلیت والے زمانے، زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جو
औरतें गलत किस्म की होती, वो अपने आप को बनाओ संगार करके बाज़ारों में घूमती, बाहर निकलती। कुरान पाक ने इस बात से एक शरीफ औरत को मना कर दिया है कि तेरी शान शान नहीं है। वला तबर्रजना, और ना तुम जीनत दिखाती फिरो, तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माना जाहिलियत वाली जीनत, जिस तरह बनाव संगार करके उस वक़्त निकलती थी। आज के ज़माने में वही काम फिर दोबारा है, जाहिलियत से भी आगे बढ़ गया कि औरतें घर से बनाव संगार करके बाज़ारों में निकलती हैं और ये ख़ुद भी गुनाहगार होती हैं और दूसरों को भी गुनाहगार करती हैं। लेकिन इसकी डबल मुजरिम ये ख़ुद हैं जो अपने घर से निकली हैं, और इनका बनाव संगार करने का मकसद ये होता है कि लोग देखें, और देखने के साथ जितने लोग गुनाहगार होंगे उन सब का डबल अजाब इन ख़वातीन को होगा जो घर से बनाव संगार करके बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलती हैं और बग़ैर पर्दे के साथ निकलती हैं। ये तो इस आयत का भी तर्जुमा और मफ़हूम हो गया। व अक़िम्नस्सलाता, और नमाज कायम करो। व आतीनज़्ज़का, और ज़कात अदा करो। व अतिअनल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु, इन्नमा बेशक, युरीदुल्लाहु अल्लाह की ज़ात चाहती है, अल्लाह ताला चाहते हैं, लियुज़हिबा ताकि दूर कर दे, आनकुम तुमसे, अर्रिजसा नापाकी, अहलल बैती ए अहले बैत, अल्लाह की ज़ात चाहती है कि तुमसे नापाकी को दूर कर दें। वयुतहिरकुम ततहीरा, और तुम्हें साफ शफाफ कर दें, पाक कर दें, साफ शफाफ। देखें, धोने के साथ कपड़ा साफ हो गया, लेकिन उसको मज़ीद निखारने के लिए उसके ऊपर इस्त्री की जाती है। बल्कि अगर कॉटन का कपड़ा देखें तो धोने के बाद उसके निखार के लिए उसको फिर कलफ लगाई जाती है, उसके अंदर निखार पैदा करने के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए, उसको और बेहतर बनाने के लिए। फिर उसके बाद उसको इस्त्री किया जाता है, फिर उसके अंदर और निखार आ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ऐ अज़वाज मुतहरात, ये जो तुम्हारे ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं, तुम्हारे ऊपर अहकामात आ रहे हैं, इनका मकसद ये है कि अल्लाह पाक तुम्हें पाक साफ शफाफ बना दे, उम्दा से उम्दा बना दे। इससे ये इश्काल भी दूर हो गया कि किसी के दिन में इश्काल ना है कि पहले नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नापाक थे कि अब अल्लाह पाक तुम्हें पाक कर दे। ऐसा इश्काल नहीं है। जिस तरह कपड़े की मैंने मिसाल दी, पाक हैं, लेकिन अल्लाह पाक और ज़्यादा साफ़ और शफाफियत चाहते हैं। क्यों? इस वजह से कि इन अज़वाज का ताल्लुक़ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, वो इतनी पाक साफ़ और शफाफ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जिस्म पर मक्खी को भी नहीं बैठने देते। इतनी पाक साफ़ और शफाफ शख्सियत। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा, बेशक अल्लाह चाहते हैं दूर कर दे तुमसे अर्रिज्सा, नापाकी को। अहलल बैत, ए अहले बैत। कुरान पाक ने अहले बैत किसको कहा है और अहले बैत से कौन मुराद है? अगर हम कुरान पाक की इन आयात को देखते हैं तो अहले बैत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, जिनको अल्लाह पाक खिताब फरमा रहे हैं। उनको कुरान पाक ने अहले बैत इरशाद फरमाया। अज़वाज मुतहरात तो अहले बैत में दाखिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ फरमा थे और आपके ऊपर एक चादर थी। आपने अपनी चादर के अंदर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिया, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिया और फरमाया कि या अल्लाह इनको भी अहले बैत में दाखिल फरमा।
تو یہ شخصیات بھی اہل بیت میں شامل. قرآن پاک کی اصطلاح میں اہل بیت ازواج مطہرات شامل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ازواج مطہرات بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ رب العزت اگلا حکم ارشاد فرما رہے ہیں، وَاذْكُرْنَ اور یاد کرو، ما یتلا اس کتاب کو جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے. اس کتاب کو بار بار پڑھو، ان آیات کو بار بار پڑھو. والحکمت اور حکمت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک سے باریک باتوں کی بھی خبر رکھنے والے ہیں. ان آیات میں اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں ازواج مطہرات کو، لیکن یہ دنیا میں رہنے والی تمام خواتین کے لیے احکامات ہیں. سب سے پہلا حکم تقوی اختیار کرو. یہ کویسچن سن لیں، اس کا آنسر بھی یہی بن رہا ہے جو میں ابھی سارا ریپیٹ کروں گا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کن احکام اور آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ آپ نے پوائنٹس کی صورت میں اس کا آنسر لکھنا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو تم، اتقیتن. نمبر 2، کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو. نمبر 3، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. نمبر 4، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو. زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگار کہ میک اپ کر کے سب کچھ کر کے بازاروں میں نکلنا، گلیوں میں پھرنا، یہ زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگار ہے. ہاں، عورت کے لیے اجازت ہے کہ اپنے گھر کے اندر بناؤ سنگار کر سکتی ہے، عورتوں میں جا سکتی ہے، اپنے خاوند کی خوشی کے لیے کر سکتی ہے، اجازت ہے اس کو. لیکن بازاروں میں گھومنے کے لیے بے پردہ بناؤ سنگار کرنا یہ بالکل حرام ہے عورت کے لیے. اور 5واں حکم ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. 6واں حکم ہے وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. اور 7واں حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور 8واں حکم ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو بار بار پڑھو، تلاوت کرو اس کو. اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو یاد کرو، دہراؤ ان کو بار بار. یہ احکام اور آداب ہیں جو اللہ پاک نے ازواج مطہرات کو دیے، لیکن اس سے مخاطب دنیا جہان کی تمام عورتیں ہیں، سب کے لیے یہی حکم ہے. اس میں کچھ احکام عورتوں کے لیے ہیں، باقی کچھ مردوں کے لیے بھی ہیں، جس طرح نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم عام عورتوں کی طرح. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، نرم لہجے سے بات نہ کرو. فیطمع الذی، پھر لالچ آئے گا، الذی اس شخص کو، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہوگی، جس کا دل بیمار ہوگا، شیطانی خواہشات. وقلن قولا معروفا، اور کہو معقول بات. وقرن فی بیوتکن، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ
زینت دکھاتی پھرو زمانہ جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نہ گھومو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، لیذہب عنکم الرجس، تاکہ دور کر دے تم سے ناپاکی کو، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک صاف شفاف کر دے۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اور یاد کرو ان کو جو تلاوت کی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، احادیث مبارکہ وغیرہ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک سے باریک باتوں کی بھی خبر رکھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔